آج آپ کو بہت اہم اور ایک سنجیدہ نوعیت کے مسئلے کے لیے زحمت دی ہے، اور پاکستان کے اندر پچھلے 4 سال میں جو احتساب کے نام پر انتقام کا ڈرامہ چلا، اس کی قسط وار جو ہے وہ کہانیاں منظر عام پر آ رہی ہیں، اور اسی کی ایک گواہی، 2 گواہی، 3 گواہی، اور یہ گواہیاں اس کے اوپر آتی رہی کہ کیسے عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کو چلانے کے لیے اور سیاسی مخالفین کا کلاں کما کرنے کے لیے اداروں کا استعمال کیا، اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، جس کے اندر FIA میں بشیر میمن صاحب کے انٹرویوز آن ریکارڈ موجود ہیں، جس پہ انہوں نے آ کر بتایا کہ عمران خان صاحب کس طرح اپنے سیاسی مخالفین کے لیے آرٹیکل 6 کے مقدمے چاہتے تھے، اور انہوں نے کچھ سیاسی مخالفین کو پن پوائنٹ کیا ہوا تھا کہ ان کو جو ہے ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے مقدمے بنائیں، جن میں مریم نواز صاحبہ بھی شامل تھیں، تاکہ ان کا جو ہے ان کو راستے سے ہٹایا جا سکے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عدلیہ میں شوکت صدیقی صاحب جو ہیں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں، جس کے اندر آج بھی ان کی پٹیشن ابھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے اور اپنے سیاسی مخالفین کو راہ سے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے بلیک میل کیا جاتا تھا اور پریشرائز کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اب تیسری سٹوری جو ہے وہ چیئرمین نیب، جو سابق چیئرمین نیب ہے جاوید اقبال صاحب، ان کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آئی، جس میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کوشش کی گئی کہ جاوید اقبال صاحب جو ہیں ان کو بھی اپنے شکنجے میں لیا جائے، اور شکنجے میں لینے کے بعد جو ہے وہ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں۔ اس کے اوپر اداروں کا استعمال تو عمران خان صاحب خوب کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خواتین کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور اپنی گندی گھٹیا سیاست کے لیے انہوں نے ہمیشہ خواتین کا استعمال کیا ہے۔ ذاتی زندگی کے اندر جب ان کو پیسہ چاہیے تھا تب خاتون کا استعمال، جب کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے میڈیا کی سرپرستی چاہیے تھی، خاتون کا استعمال، اور اس کے بعد جب ان کو حکومت میں آنا تھا اور ان کو روحانی علم اور تعویذ گنڈوں کی ضرورت پڑی تب کا خاتون کا استعمال، اور اپنی اس ذاتی اور سیاسی زندگی میں تو خواتین کا استعمال کیا ہی، اپنے سیاسی مخالفین کو بھی راہ سے ہٹانے کے لیے انہوں نے بڑا گندا اور گھنونا کھیل کھیلا، اور وہ گندا گھنونا کھیل کس طرح سے ہم ہمیشہ مسلم لیگ نون ذاتی زندگیوں میں کسی کی نجی زندگی میں جانے کو قطعاً جو ہے وہ ناپسند کرتی ہے، اور ہمارا کبھی بھی یہ موٹیو نہیں رہا کہ کسی کی ذاتی زندگی میں جایا جائے۔ لیکن جسٹس جاوید اقبال صاحب کا ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ سامنے آیا، جس میں ایک خاتون جو ان کی سائلہ تھی، طیبہ فاروق صاحبہ ان کا غالباً نام ہے، جن کو طیبہ گل بھی کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے ایک ویڈیو سامنے آئی، اور اس ویڈیو کا بہت چرچا ہوا۔ اس ویڈیو میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ شخص جو ایک خاتون کو ہراس کر رہا تھا، جو ایک خاتون کو جو ہے استعمال کر رہا تھا، اس کے اوپر بات کی جاتی، اس سے سوال پوچھے جاتے، اس خاتون کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، اس خاتون کو جو ہے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، اس خاتون سے سوال پوچھے گئے، اور اس کو اپنی جو تصویر کا اصل رخ تھا وہ بھی دکھانے نہیں دیا گیا۔ اتنا پریشرائز کیا اس کو، اس کی فیملی کو، اور اس وقت تو چینلز جو ہے میڈیا بھی بہت نرغے میں تھا، سو اس کو سچ بتانا جو ہے اس کی اجازت نہیں ملی۔ اب طیبہ فاروق صاحبہ جو ہیں وہ غالباً 1-2 دن پہلے
انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، ایک ویلاگ کیا ہے سلیم صافی صاحب کے ساتھ، اور اس ویلاگ میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ کچھ باتیں کی ہیں جو میرا خیال ہے اگر کسی کو ابھی غلط فہمی ہے کہ پاکستان میں پچھلے 4 سال میں احتساب کے نام پر کیا کیا نہیں ہوا، وہ اس کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ پہلے میرا خیال ہے کہ طیبہ فاروق صاحبہ کا ایک کلپ جو ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ تھوڑا سا ضرور دیکھیں۔ اتنا مجبور کر دیا گیا تھا، یہ حالات کہ اتنا مجبور کر دیا گیا کہ میرے پاس اور راستہ نہیں تھا، میں نے پھر یہ سٹیزن پورٹل سے کمپلین کی۔ اس کے بعد سر کون سے مہینے کی بات؟ مئی کی سر 10 مئی 2019۔ اچھا، اور اس سے پہلے ہی آپ کی گرفتاری اور رہائی اور یہ ساری چیزیں ہو جی ہو چکی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ ابھی ہے۔ اچھا جی لاہور میں۔ اور آپ کی پہلے سے نیب سے یہ بات ہوئی کہ جی اس معاملے کو ختم کر لیں، اگر وہ کر لیتا تو پھر آپ نے اس کو پورٹل پہ نہیں ڈالنا؟ سر ایک ظلم اس نے میرے ساتھ کر دیا تھا، آپ نے باتیں ڈال دی تھی، میں صرف یہ ڈالتی تھی، میں کوششیں کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ سے بیل آؤٹ ہونے کے لیے۔ میں مطلب سارے جتنے میرے ساتھ ہو سکتا تھا، میرے جو کولیگس تھے یا میرے جتنے فیملی ممبرس ان کے ساتھ مل کے ان کی دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بعد جو انہوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ باتیں جائے گی اپنے ہسبینڈ کو بھی نکالے گی، تو میں اکیلی ساتھ لڑ رہی تھی وہ کیس، تو انہوں نے مجھے دکھانے کے لیے اس کو دوبارہ ٹیسٹ کرو، انہوں نے 3 FIR اور دے دی۔ تب سر میں نے پریشان ہو کر جب کوئی اور راستہ نہیں سوچا تو تب یہ سٹیزن پورٹل، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ سر میں نے وجن صاحب کو ایک امانت کے طور پہ اپنی کمپلین بھجوائی، میری سیکریسی، میرے کچھ ٹیکسٹ تھے، کچھ میرا راز تھا کہ یہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے اس سے انصاف دے رہے ہیں، بجائے کہ اس سر مجھے انصاف دیا جاتا، اسی میری امانت کو میرے خلاف استعمال کیا گیا۔ بس ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ ٹی وی پہ نہیں دینا چاہتی ہوں، آپ ٹی وی پہ نہیں دینا؟ نہیں دینا چاہتی ہوں، مجھے جب اس کا تو آپ نے دیکھا کہ سچائی یہ تھی کہ ایک خاتون جو ایک طاقتور شخص سے ہراس ہو رہی تھی اور اس نے اپنے آپ کو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے ایک ویڈیو بنائی تاکہ وہ اس شخص کو جو ہے وہ روک سکے، اس کا ہاتھ روک سکے، لیکن اس کا استعمال پھر بڑی خوبصورتی سے عمران خان صاحب نے کیا۔ اس انٹرویو کے اندر طیبہ صاحبہ نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب جو ہیں وہ ان سے متعدد بار ملے، اور یہ جب سٹیزن پورٹل پہ انہوں نے اپنی شکایت ڈالی، اور شکایت اس لیے ڈالی کہ ان کو انصاف دیا جائے، اور لیکن وہ صادق اور امین، اس کو اس بات کی شرم نہیں آئی کہ ایک خاتون کی پرائیویسی، ایک خاتون نے جس نے ہراسمنٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے لیے ایک مدد ڈھونڈنی چاہی، اس کا بھی سیاسی استعمال کیا، اور اس کی اجازت کے بغیر ان تمام چیزوں کو پبلک کیا گیا، اور پبلک بھی اپنے ایک کلوز فرینڈ جو اس وقت ان کے غالباً اسپیشل اسسٹنٹ بھی تھے، ان کے ٹی وی چینل پر اس کو چلوایا گیا، اور چلوانے کے فوراً بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر میں جب چیئرمین نیب کے اوپر پریشر آیا تو اس کے بعد ان سے گارنٹی لے لی گئی کہ معلم جبہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا، ہیلی کاپٹر بند کر دیا جائے گا، پرویز خٹک صاحب کے جو کیسز ہیں ان کو نہیں کھولے جائیں گے، کے پی کے کی بلین ٹری سونامی کا جو بہت بڑا فراڈ اور ڈکیتی ہے اس کے اوپر آنکھیں بند کر لی جائیں گی، تو پھر اس کو جو ہے اس کے اوپر تردید چلا دی گئی۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ شخص جس کو صادق اور امین جو ہے وہ ثاقب نثار جیسے ایک آدمی نے، جو خود کبھی بھی اس عہدے کا جو ہے وہ حقدار نہیں تھا، جو خود صادق اور امین نہیں تھا، جس نے خود جو ہے وہ ٹیلی فونوں پہ جی آئی ٹیاں بنوائیں، جس نے خود میاں نواز شریف صاحب کو ایک سازش کے تحت اور مریم نواز کو ایک سازش کے تحت مقدمات میں پھنسا کر راہ سے ہٹایا، اس شخص کو جس نے اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، آج ایک خاتون برملا یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی وہ پرائیویٹ ویڈیو جو میں نے اپنے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے دی تھی، امانت کے طور پر عمران خان کو دی تھی، اس امانت کے طور پر ملنے والی ویڈیو کا ناجائز استعمال کیا گیا۔
نہ صرف اس عورت کی پرائیویسی کو خراب کیا گیا بلکہ دوسری طرف اپنے جو سکور سیٹل کرنے تھے سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی اور جو چیئرمین نیب کو بھی اپنی انگلیوں پر نچانا تھا اس کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کی گئی۔ اب یہ شخص جو نہ کسی عورت کی پرائیویسی کا لحاظ کر سکتا ہے نہ کسی کو انصاف دے سکتا ہے بلکہ دوسری طرف اپنے لیے اپنی کرتوتوں پہ جو ہے وہ پردہ ڈالنے کے لیے کسی کو استعمال کرتا ہے، وہ کس حد تک جائے گا اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ عمران خان کو اداروں کو استعمال کرنے کی عادت ہے، جو انہوں نے بشیر میمن کے ذریعے جو ہے وہ ایف آئی اے کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد انہوں نے عدلیہ میں شوکت صدیقی صاحب آپ کے سامنے ہیں جو بتا چکے ہیں کہ کیسے عدلیہ سے فیصلے لینے کی کوشش کی گئی، اور پھر نیب کے اندر جاوید اقبال صاحب کو استعمال کر کے جو ہے وہ ان تمام سیاسی مخالفین اور خاص طور پر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ کیسز بنائے گئے، اور اداروں کا استعمال کرتے کرتے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک گندی اور گھٹیا طریقہ کار جو ان کی پالیٹکس کا ہے کہ ان کو عورتوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ پیسہ چاہیے ہوتا تھا تو پھر ایک خاتون، اس کے بعد جب کنٹینر پہ تھے میڈیا کی سرپرستی چاہیے تھی پھر ایک خاتون، اور اب جب ان کو یہ لگا کہ اب ان کو روحانیت اور طویز گنڈوں کے سر پر پرائم منسٹر بنایا جائے گا تو پھر انہوں نے خاتون کا استعمال کیا، اور یہ خاتون جو برملا جس کے پاس بہت کچھ ریکارڈ موجود تھا، جو اپنے لیے انصاف لینے گئی تھی، اس درندے نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس کی بجائے اس کے کہ اس کو انصاف دلایا جاتا، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ اس کی پرائیویسی بھی ختم کی گئی، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کی دی ہوئی ایک امانت جو ویڈیو اس نے امانت کے طور پہ دی تھی اس کا استعمال عمران خان نے اپنی گھٹیا سیاست کے لیے کیا۔ اور اس کے اندر 19 مئی یہ 10 مئی کو 2019 کو طیبہ فاروق صاحبہ نے سٹیزن پورٹل کے اوپر یہ ویڈیو ڈالی، جس کے انہوں نے اسکرین شاٹس بھیجے کہ جی یہ ویڈیو ہے، میرے پاس ریکارڈ ہے، مجھے انصاف دلایا جائے۔ اس کے ایگزیکٹلی 9 دن کے بعد چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور آ کر ایک پریسر کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ ان کو بہت پریشرائز کیا گیا ہے، ان کو بہت سارے مسائل ہیں، ان کو جو ہے اپنی اس وقت اس دور حکومت کے ساتھ، اور جو ان کا پھر جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو آیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کو کس طرح سے نون لیگ کی جو ہے وہ سیاسی جو قیادت ہے اس کو جیل میں رکھنے اور اپنے لوگوں سے جیل جو تمام کیسز ہیں وہ ختم کرانے کے لیے ان کو کہا گیا ہے۔ اور تیسری اور بڑی خوفناک بات جو مجھے اس انٹرویو کے اندر لگی وہ پارٹ ہے جس کے اندر طیبہ گل صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ انویسٹیگیشن جو ہے خواتین کے ساتھ نیب کے اندر مرد حضرات کیا کرتے تھے۔ یہ وہی بات ہے جس کا اظہار محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی ابھی تو انہوں نے وہ باقاعدہ پورے سچ بتائے نہیں ہیں، ابھی عام آدمی کے سامنے وہ سچ آئے نہیں ہیں کہ کس طرح سے اس عمران خان کی ایک جو عمرانی حکومت کا جو ایک فتنہ اور فساد اور ظلم کی جو داستانیں تھیں ابھی وہ سامنے نہیں آئیں، لیکن صرف انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جیل کے اندر جو ہے وہاں پر بھی کیمرے لگے ہوتے تھے خواتین کے بیرکس کے اندر، اور تفتیش بھی جو ہے وہ مرد حضرات رات کے وقت جو ہے وہ بیرکس کے باہر آ کر ہراساں بھی کرتے تھے۔ اور یہی بات طیبہ گل صاحبہ نے بھی اپنے انٹرویو میں برولہ اس کو کروبریٹ کیا ہے، قانون کی زبان میں اس کو کروبریٹ کرنا کہتے ہیں کہ ایک ایویڈنس جو ہے وہ دوسری کسی بات سے جس کا جو ہے میچ کر جائے اس کو کروبریٹ کرنا کہتے ہیں۔ تو وہ کروبریٹ کر رہی ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ چیئرمین نیب جاوید اقبال کے دور میں عمران خان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ عورتوں کو ہراس کرنے کے لیے اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو جس طرح کی جیل ان کو کاٹنے پہ مجبور کیا گیا، کیا مذائقہ تھا، کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو علم نہیں تھا کہ ان کو سزا دینا طے ہو چکا ہے؟ کیا ان کو علم نہیں تھا کہ واٹس ایپ پہ JIT بنی ہوئی ہے؟ کیا ان کو علم نہیں تھا کہ سرینا کے لفافے میں فیصلہ آیا ہے؟ اور اس تمام فیصلے کے آنے کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر وہ ملک کے اندر تشریف لائے اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیا۔ اور آج
جو کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، جو کبھی کل بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کا مذاق اڑاتے تھے، آج اپنے پیٹوں پہ سے کپڑے اٹھا کر اور اپنی جو ہے بیماریوں کے جو ہے وہ واویلا کر کے اپنے آپ کو FIR سے اور گرفتاریوں سے بچا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا آپریشن ہو گیا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی کو پرابلم ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ بڑی بزرگ ہیں، بڑا احترام ہے ان کا، لیکن یاسمین راشد صاحبہ جو ایک بزرگ ہیں اور کینسر کی پیشنٹ ہیں، ان کا 70 سال کی عمر میں قانون کو اپنے پجاروں کی ٹائروں کے نیچے روندنا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور یہ سب لوگ جو کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کے اوپر سیاست کرتے رہے، آج مکافات عمل ہے کہ ان کو آج اپنے لیے بیماریاں ڈھونڈنی پڑ رہی ہیں اور اپنے آپ کو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں کلثوم نواز صاحبہ کو قبر میں جانا پڑا تھا یہ بتانے کے لیے PTI کو کہ وہ بیمار تھی۔ اور یہی بات اسی کی طرح یہ بات احتساب کے حوالے سے بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عمران خان نے اپنے سیاسی ایجنڈے کو دوام دینے کے لیے، اپنی انلیجٹمیٹ حکومت کو جو ہے وہ آگے لے جانے کے لیے سیاسی مخالفین کے اوپر سیاسی مقدمات نہ صرف بنائے بلکہ ان کو اذیتیں دی، جو ہے وہ جیلوں کے اندر بند کر کے۔ شاہد خاقان عباسی موت کی چکی میں رہ کے آئے، رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے منشیات کا کیس بنا کر ان کو جو ہے ان کو بھی موت کی چکی کے اندر رکھا گیا۔ اور میں جو کہ میرے والد صاحب ان کے وکیل رہے ہیں، ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ سو یہ جو عمران خان نے کیا، اب اس کے اوپر 2 سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جاوید اقبال صاحب جو عمران خان کے اعلیٰ کار بنے اس سارے گندے گھنونے ایجنڈے کے اوپر، ان سے جواب طلبی کیسے کی جائے گی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ خاتون جس نے ایک امانت کے طور پہ اپنی ایک پرائیویٹ چیز جو ہے وہ ایک اس ریاست مدینہ کا نام لینے والے آدمی کے حوالے کی، اس کے پرائیویٹ سیکٹری کے ساتھ، اعظم خان کے ساتھ متعدد ملاقات، اور ایک اور بھی اس انٹرویو کے اندر موجود ہے جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ عمران خان سے بھی ملی، کئی بار عمران خان صاحب بھی ان کو بلا کر ملاقات کرتے رہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ملاقات آپ کر رہے تھے پھر آپ نے اس عورت کو انصاف کیوں نہیں دلایا؟ آپ نے ایک، یہ بھی بریچ ہے، یہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے کہ ایک خاتون کی مرضی کے بغیر اس کی دی ہوئی، اس کی سونپی ہوئی امانت کو، ایک پرائیویٹ چیز کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور اس استعمال کرنے کا خوب فائدہ ہوا۔ ملین ٹری سونامی بھی دب گیا، مالم جبا کا بھی کسی نے نہیں پوچھا، ہیلی کاپٹر کیس جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، KPK کے کسی کیس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ آٹا چینی چوری اس دور حکومت کے اندر ہوئی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ چیئرمین نیب نے کہا میں نے نوٹس لیا ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا۔ ادویات کا اتنا بڑا سکینڈل آیا، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا۔ LNG کا اتنا بڑا سکینڈل آیا، کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جاوید اقبال صاحب ایک کمپرومائز شخصیت تھے۔ ان کو عمران خان نے اپنی باقی کٹ پتلیوں کی طرح اپنی انگلیوں پہ نچایا، اور اداروں کا استعمال جو وہ ہمیشہ سیاست میں رہنے کے لیے، حکومت میں آنے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے اور سیاسی مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے جن اداروں کا استعمال کرتے رہے، ان اداروں کے لیے، ان اداروں کے ساتھ ساتھ یہ چیئرمین نیب اور ان کا ادارہ بھی اس کے اندر استعمال ہوا۔ یہ آپ کو تمام باتیں بتانے کا مقصد عوام کے سامنے اس آدمی کا وہ گھنونا چہرہ لے کے آنا ہے کہ جس کو اب بھی اس کو جو ہے اپنی اولاد باہر بیٹھی ہے، مریم نواز صاحب جیسے درست کہتے ہیں، اپنی اولاد باہر بیٹھی ہے، دوسروں کو کہتا ہے چھوٹے بچے لے کر، بیویاں اپنی لے کر، اپنی اولادیں لے کر آ جاؤ اور آ کر آنسو گیس اور لاٹھی چارج جو ہے وہ برداشت کرو۔ کیوں کرو؟ تم جیسے شخص کے لیے جس نے پہلے اس ملک کے اندر زکوٰۃ اور خیرات کھا کر پلا، اس کے بعد ہمارے جو ہے وہ RTS بٹھا کر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، اور مسلط ہونے کے بعد اس نے جو اس خزانے کے ساتھ جو کیا، اس کے بعد بھی اس شخص کو کوئی امید ہونی چاہیے کہ یہ شخص سیاست کر سکتا ہے اس ملک کے اندر۔ اور یہ جو گھنونا چہرہ ہے اس آدمی کا عورتوں کو استعمال کرنے کے حوالے سے، اور اس کی جو صداقت اور امانت ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوال ہے، اور یہ بہت بڑا اگزامپل ہے کہ ایک عورت نے امانتاً جو چیز اس کو دی تھی، اس نے اس کا سیاسی طور پر استعمال کیا۔ سو یہ گندی اور گھنونی عادتیں عمران خان کی آج نئی نہیں ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور شاید ہمیشہ رہیں گی۔ جی شکریہ۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو 7
جیسا بتا رہی کہ آج کا نہیں، کیا اس وقت آپ سب لوگ سو رہے تھے، کیا خاتون سو رہی تھی، کیا خوف کیا ڈر تھا اس خاتون؟ اب کس کے کہنے پہ یہ اجازت آ گئی کہ جو ریکارڈ کرے کہ آپ لوگ اس وقت کہاں تھے، کیوں نہیں اس وقت آپ سب آئے؟ دیکھیے یہی بڑے افسوس کی بات ہے جس میں میں نے بات شروع کی تھی کہ اگر خاتون اپنے لیے انصاف مانگے تو سب سے پہلے اس کو کٹہرے میں کھڑا کرو کہ تم انصاف مانگ رہی ہو، پہلے تم ثابت کرو کہ تم ٹھیک ہو. ایسے نہیں ہوتا ہے ملک صاحب. میری گزارش یہ ہے کہ وہ خاتون نے اس انٹرویو میں یہ بھی بتایا، میں چونکہ پورا آپ کو انٹرویو دکھا نہیں سکتی، اس میں اس نے کہا کہ مجھ سے انٹرویوز بھی لیے گئے، مجھ سے چینلز نے رابطہ بھی کیا، لیکن کسی نے وہ نہیں چلایا. تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے مجھے، میں نے آپ کو نہیں دینا، کہ اس وقت اتنا کیا خوف تھا آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ وہ نہیں چلا سکے. وہ تو بیچاری جا کے در در کرتی رہی. اور پھر یہ ہے کہ اس خاتون کو، جیسے اس نے کہا، جو آپ نے سنا بھی، کہ اس کے اوپر اسی دن جس دن یہ پورٹل کے اوپر اس نے کیا، اس دن اس کے اوپر 3 FIRs اسلام آباد کے اندر درج کر دی گئی. اس کا شوہر پہلے ہی انڈر کسٹڈی تھا، بعد میں اس کو بھی کسٹڈی میں لے لیا گیا. تو اس خاتون نے تو کر لیا. اب برائے مہربانی اگر آپ کو مناسب لگے تو جسٹس جاوید اقبال صاحب سے بھی کوئی سوال پوچھ لیں تو میرا خیال ہے بہتر ہو جائے گا. یہ بتا دیں نیوز ون نے یہ خبر ریز جی. کی، جس کے بعد یہ سارے اس کا پتہ لگا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ تب نون لیگ نے سب سے زیادہ اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی، اور ان کا اگر آسان لفظوں میں کہوں تو اس ویڈیو کو کیش کرایا گیا اس حوالے سے کہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کی یہ حرکات ہیں، ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے تب جب یہ ویڈیو منظریں یہاں پہ آئی تھی تو سب سے زیادہ بلکہ کافی ماہ تک اسی چیز پر ہی آپ لوگ کرتے رہے. تو اب اتنا وقت گزرنے کے بعد اب آپ اس کو اس طرح سے اگر ملا رہے ہیں تو اس کی کیا؟ نہیں، ایک تو بھائی میں ملا نہیں رہی، میں تصویر کا وہ دوسرا رخ جو پوشیدہ تھا، جو عام آدمی سے بھی پوشیدہ تھا، جو میڈیا سے بھی پوشیدہ تھا، اور خاتون اب وہ جو فرعونی دور ہے اس کے ختم ہونے کے بعد خود اس میں اتنی ہمت آئی ہے کہ وہ باہر آئی. ہم نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. ہم نے فائدہ حاصل کیا ہوتا تو ہم ایک کے بعد ایک جیل نہیں جا رہے ہوتے. اگر ہم نے کوئی فائدہ حاصل کیا ہوتا تو چیئرمین نیب نے عمران خان کو جو ہے فوائد ضرور دیے، ہمیں اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا. ہمیں جو بھی ریلیف ملا عدالت سے ملا. سو اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے کوئی فائدہ، لیکن ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ چیئرمین نیب کمپرومائزڈ ہے. اور آج جو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ تو ہوا جو ہوا. آج میں نے جو 2 سوالات اٹھائے ہیں کہ چیئرمین نیب جو رہ چکے ہیں سابقہ، ان کی ان تمام جو ایک عورت کو ہراس کرنا، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کا الائے بن کر سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہونا، اور پھر ایک خاتون کی پرائیویسی بریچ کرنا. اس نے جو امانت کے طور پر ایک چیز ایک شخص کو سونپی تھی اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا. یہ میرے 3 سوالات ہیں. اس کے اوپر کوئی فائدہ، اب جاوید اقبال صاحب جو ہے ان کو شاید فائدوں کی ضرورت ہو، ہمیں کیا ضرورت ہوگی؟ اچھا یہ بتا دیں کہ پاکستانی لاء میں یہ موجود ہے، آپ کے پاس جو اس وقت کی ریکارڈنگ ہے چیئرمین نیب اور اس قانون کے درمیان وہ بھی موجود ہوگی. پاکستانی لاء میں موجود ہے. اب آپ جاوید اقبال کے جو سابق چیئرمین ان کے خلاف کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ اور عمران خان انہوں نے جب اس قانون کی ان کو امانت اور یہ ویڈیو دیکھے امانت میں جانے پر بھی لاء موجود ہے، ان کے عمران خان کے خلاف کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ جی میں بالکل سجیسٹ کرتی ہوں کہ پہلے تو ہمارے لیے تو شوقیہ جو ہے وہ ہوتا تھا کہ بس آپ بھیجیں ہم دیکھتے ہیں آپ کے کیس کو. تو عمران خان کے اوپر بالکل اس کیس کو جو خاص طور پہ امانت میں خیانت ہے اس کے کیس کو بالکل ٹیک اپ کیا جانا چاہیے. اور جہاں تک اس کے باقی معاملات کا تعلق ہے، طیبہ صاحبہ نے اس انٹرویو میں، اگر آپ نے شاید سنا نہیں، وہ کہہ چکی ہیں کہ وہ آلریڈی ہر جگہ گئیں. آج بھی عدالتوں میں بھی ان کے کیس موجود ہیں، ان کی FIRs کی اپلیکیشنز بھی موجود ہیں، ان کی تمام تر جو انہوں نے دروازے کھٹکھٹائے اس کا ریکارڈ موجود ہے. سو یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اب ادارے جو ہیں یہ ان کا کام ہے کہ اب اگر فرعونی دور، عمرانی دور گزر گیا ہے تو اب ایک خاتون کو انصاف ضرور دے دیں. اچھا یہ بتائیں گا کہ ایک تو یہ کہ یہ کچھ ادارے ہیں جو اس طرح کی ویڈیوز یا آڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں، ان محترمہ کے پاس وہ ویڈیو کیسے آئی، کس نے ان کو دی؟ جی میں دوسرا میرا سوال، جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے پاس عمران خان صاحب نہیں گئے تھے، کچھ طاقتور لوگ گئے تھے جو آج کل آپ کے بہت پیارے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ شوکت صدیقی صاحب کو بحال کیوں نہیں کرواتے؟ دیکھیے پہلے تو آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ وہ اپنے انٹرویو میں بتا چکی ہیں، میرے خیال آپ سب لوگوں نے انٹرویو سنا نہیں، وہ کہہ چکی ہیں کہ یہ ویڈیو انہوں نے خود بنائی تھی
اور یہ ویڈیو اس لیے بنائی تھی چونکہ وہ ہراس ہو رہی تھی، ان کو ہراس کیا جا رہا تھا، تو چیئرمین نیب کو ہراسانی سے روکنے کے لیے اس نے ایز اے ثبوت یہ ویڈیو بنائی تھی، اس کو کسی نے ویڈیو نہیں دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو انصاف ان کے اپنے سپریم کورٹ سے ملنا ہے، ان کی پٹیشن آج بھی سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ یہ ان کے اوپر جو ایک سٹگما لگا ہے اس کو ضرور دھونے کی اور وہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو باتیں شوکت صدیقی صاحب اور وہ خاص طور پر اس کا اوپن ٹرائل چاہتے ہیں، تو یہ باتیں جو ہیں یہ سپریم کورٹ میں انشاءاللہ ٹیک اپ ہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ انصاف اپنا رستہ خود دیکھے گا۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔